تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ انبیاء ہیں۔ آپ کی اولاد میں بے شمار نبی ہوئے۔ آپ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ روایت ہے کہ آپ ملک شام کی شہزادی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں دعوت تبلیغ دینے کے بعد شام تشریف لائے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کی عزت فرمائی اور حضرت سارہ کی شادی آپ سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ دین کی خاطر آگے چلے۔ سفر میں حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ اپنے عظیم شوہر کی خدمت کرتیں اور ان کے آرام کا خیال رکھتیں۔ شام سے آپ مصر پہنچے۔ مصر میں اس وقت ایک نہایت ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اس بادشاہ نے مصر کی سرحدوں پر اپنے آدمی متعین کر رکھے تھے جو کہ آنے جانے والے تاجروں سے محصول وصول کیا کرتے تھے اور گزرنے والی خوبصورت عورتوں کو بھی بادشاہ کے پاس پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ مصر پہنچے۔ چونکہ حضرت سارہ خوبصورت خاتون تھیں اس لیے سرحدی محافظوں نے آپ کو بادشاہ کے پاس پہنچانا چاہا۔ اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور انہیں حضرت سارہ کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے اللہ کی رضا سے حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کا حسن دیکھ کر بدنیتی سے آپ کی جانب دست دراز کیا تو اللہ نے اس کو عذاب میں جکڑ لیا۔ اس واقعے کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ کا ہاتھ یا جسم پتھر بن گیا۔ اس نے حضرت سارہ سے 3 مرتبہ دعا کرائی اور ہر بار ٹھیک ہونے پر دست درازی کرنا چاہی، لیکن ہر بار یہی انجام ہوا۔ آخر کار وہ تائب ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ جو ہی دست درازی کرنا چاہتا اللہ اس کو ایسے عذاب میں پکڑتا کہ وہ مرگی کے مریض کی مانند تڑپنا شروع کر دیتا۔ بہرحال وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا سے ٹھیک ہوا اور پھر اپنے بد ارادے سے تائب ہو گیا۔ اس نے ازراہ عقیدت اپنی بیٹی یا کنیز ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کے وقت عہد لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کوئی اور نکاح حضرت سارہ کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر کنعان چلے گئے اور وہاں رہائش اختیار کی۔ وہاں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ گئے۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 75 سال ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر حضرت سارہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہو؟ بڑھاپے میں میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے بڑھاپے میں ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور جو قدرت خداوندی اپنا رنگ دکھا کر رہی۔ حضرت سارہ نے بعد شہزادی ہونے کے باوجود تمام زندگی اپنے شوہر کے ساتھ سفر و حضر اور تبلیغ دعوت کے سلسلے میں صعوبتیں جھیلتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی ان کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھیں اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا اور اخلاص کے ساتھ عبادت و بندگی میں منزل کمال پر فائز ہوئیں۔ جناب سارہ کے اخلاقی اور صفات خصوصاً مصائب و آلام میں صبر و تحمل، اپنی تمام تر دولت و ثروت کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرنا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ جو تمام مصائب و آلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہیں، کہ اثار و قربانی اور ان کے جذبہ خلوص کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔